Japan. In the local language, the name of this country is Nippon, or the land of the rising sun. مقامی زبان میں اس ملک کا نام نپون ہے، یا مقامی زبان میں اس ملک کو نپون کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں چڑھتے سورج کی سرزمین. بٹ اٹ از نون ایز جاپان بائی دی ورلڈ، لیکن دنیا میں یہ جاپان کے نام سے جانا جاتا ہے. It has a long history of civilization beginning around the 9th century BC. ہسٹری تاریخ، سویلائزیشن تہذیب و تمدن، بگننگ آغاز ہونا، شروع ہونا، اراؤنڈ کے نزدیک، آس پاس کے قریب، بی سی بیفور کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ یا دور. یہ اس کی تہذیب کی ایک لمبی اور طویل تاریخ ہے، جو کہ حضرت 9 صدی قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 900 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے، کہ قریب شروع ہوتی ہے. However, the Japanese were extremely suspicious of outside world. جاپانی ایکسٹریملی نہایت سسپیشیس، مشکوک یا وہم پرست، آؤٹ سائڈ ورلڈ بیرونی دنیا. تاہم جاپانی بیرونی دنیا سے متعلق بہت ہی توہم پرست یا وہم پرست تھے، بہت ہی بیرونی دنیا کے بارے میں بہت زیادہ شکوک و شبہات یا توہمات کا شکار تھے. Hence, European ideas as well as travelers were not allowed in the country until 1720 AD. اس لیے یورپین آئیڈیاز، یورپی خیالات، یورپی تصورات، ٹریولرز مسافر، سیاح، الاؤڈ اجازت، یہاں تک کہ اسی لیے یورپی تصورات و خیالات اور یورپی مسافروں کو 1720 عیسوی تک ملک میں آنے کی اجازت نہیں تھی. Japan's interaction with the outside world truly began when it signed a trade treaty with the United States in 1853 AD. انٹریکشن تعلق، واسطہ، began شروع ہوا، ٹریڈ ٹریٹی تجارتی معاہدہ، سائنڈ دستخط کرنا. جاپان کا بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ و تعلقات در حقیقت یا اصل میں 1853 میں اس وقت شروع ہوئے جب اس نے امریکہ کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کیا. After that, Japan wanted to become a world power like Europeans, and the popular slogan was "Enrich the country, strengthen the army." اس کے بعد جاپان دنیا کی ایک بڑی طاقت اور قوت بننا چاہتا تھا یورپی ممالک کی طرح. اس کے بعد جاپان یورپی ممالک کی طرح دنیا کی ایک بڑی طاقت اور قوت بننا چاہتا تھا. اینڈ دا پاپولر سلوگن واز انرچ دا کنٹری اسٹرینتھن دا آرمی. پاپولر، مقبول ترین، اہم ترین سلوگن، نعرہ یا منشور.
اس کے بعد جاپان یورپی طاقتوں کی طرح دنیا کی ایک بڑی طاقت بننا چاہتا تھا اور جس کا کہ مرکزی یا مقبول ترین نعرہ یہ تھا کہ ملک کو امیر بنائیں، یعنی کہ ملک کو وسائل سے مالا مال کریں اور فوج کو یا عسکری طاقت کو یا فوجی طاقت کو مضبوط ترین بنائیں، فوج کو مضبوط کریں۔ It fought a war with China in 1894-95 AD. اس نے چین کے ساتھ 1894-95 میں ایک جنگ لڑی and one with رشیا، اور ایک جنگ روس کے ساتھ 1904 اور 5 کے سال میں لڑی۔ It won both wars because of its modern weapons and superior army. Win کی second form won both دونوں کیونکہ ماڈرن ویپنز جدید اسلحہ، جدید ہتھیار، سپیریئر آرمی برتر فوج۔ اس نے دونوں جنگیں اپنے جدید ہتھیاروں اور بہتر فوج کی وجہ سے جیتی۔ Emperors and empresses ruled جاپان. شہنشاہ یعنی کہ بادشاہ اور ملکائیں جاپان پر حکومت کرتے ہیں۔ But the country developed a parliament by 1881. لیکن ملک نے اپنی شورا یا اپنی مجلس شورا یا اپنی پارلیمنٹ یا اپنا ایوان 1881 میں بنایا۔ However, the parliament had limited powers until the Second World War and the country was controlled either by the emperor or by army generals. تاہم Parliament had limited powers until the Second World War and the country was controlled either by the emperor or by army generals. تاہم ایوان بالا یا پارلیمنٹ کی قوت محدود ہوتی ہے، طاقت محدود ہوتی ہے، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی and the country was controlled either by the emperor or by army generals. اور یوں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی اور ممالک خاص طور پر until the Second World War دوسری جنگ عظیم تک جاپان جو ہے however the parliament had limited powers until the Second World War. تاہم اس کی مجلس شورا کی حدیں یا پاورز، اس کے اختیارات دوسری جنگ عظیم تک محدود تھے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے تک، دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو اس وقت تک جاپان کے پاس محدود اختیارات تھے and the country was controlled either by the emperor or by army generals. آرمی جنرل فوجی سربراہان، ایمپرر شہنشاہ۔ تو اور ملک کا نظام یا تو بادشاہ چلایا کرتا تھا یا پھر فوجی جنرل۔ جاپان conquered many of the neighboring lands and built an empire by 1942. conquer فتح کرنا، neighboring پڑوسی۔ جاپان نے بہت سارے علاقے
زمینیں علاقے اور زمینیں فتح کر لیے اینڈ بلٹ این امپائر بائی 1942 اور 1942 میں ایک سلطنت تعمیر کی، ایک سلطنت بنا ڈالی، امپائر سلطنت بادشاہت. اٹ سپورٹڈ ایڈولف ہٹلر ڈیورنگ دا سیکنڈ ورلڈ وار. اس نے سپورٹ حمایت کرنا دوسری جنگ عظیم میں جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کی حمایت کی. آن December 7, 1941 AD it attacked Pearl Harbor an American port without warning and killed around 7,000 people. 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے ایک امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وداؤٹ وارننگ بغیر کسی پیشگی اطلاع کے حملہ کیا اور تقریباً 7,000 لوگ جس سے مر گئے یا تقریباً 7,000 لوگ مار دیے. The US which had remained away from the Second World War up till in then. امریکہ جو کہ دوسری جنگ عظیم سے دور دور تھا، لیکن تب اس وقت وہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اس فوجی یا عسکری کارروائی کو جواز بنایا. اینڈ ایونچولی جاپان واز پوسٹ آؤٹ آف موسٹ آف دی لینڈز. اور بالآخر آخرکار جاپان جو ہے وہ اور جاپان کو بہت سی زمین بہت سے علاقوں سے جو کہ جس پر وہ قابض ہو چکا تھا، جس پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، پیچھے دھکیل دیا گیا. ان دا پریویس ڈیکیڈز پرانے اشروں میں اٹ ڈڈ ناٹ گیو پیس آفٹر دا US dropped atomic bombs on two of its most important cities. It did not give up fighting even after Germany's defeat. لیکن جاپان نے شکست نہیں مانی، ہار نہیں مانی اور لڑائی ترک نہیں کی، لڑائی کو نہیں چھوڑا، لڑائی کو جرمنوں کی شکست تک نہیں چھوڑا. اینڈ اونلی ایکسپٹڈ پیس آفٹر دا US dropped atomic bombs on two of its اور اس نے جرمنی کی شکست کھانے تک ہار نہیں مانی، یعنی لڑائی نہیں چھوڑی، لڑائی کرنا نہیں چھوڑا. اینڈ اونلی ایکسپٹڈ پیس آفٹر دا US dropped atomic bombs on two of its most important cities, Hiroshima and Nagasaki. اینڈ اونلی ایکسپٹڈ پیس، ایکسپٹ قبول کرنا، پیس امن. اور امریکہ کی طرف سے جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر 1945 یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران بم گرائے جانے کے بعد بھی اس نے امریکہ کے ساتھ صرف امن کا معاہدہ کیا.
جبکہ اس کے 2 بڑے اور اہم شہروں پر ایٹم بم امریکہ کی طرف سے گرائے جا چکے تھے، جو کہ ہیروشیما اور ناگاساکی ہیں۔ ان شہروں پر امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار 1939 کے دوران، یعنی کہ جنگ کے آخری مراحل میں تھی جب جنگ، تو یہ ایٹم بم پھینکے گئے۔ آفٹر دیٹ جاپان بیکیم این امریکن پروٹیکٹوریٹ، اس کے بعد جاپان ایک امریکی محافظت یا حفاظت میں آ گیا، یعنی امریکہ اس کا سرپرست بن گیا یا گارڈین بن گیا، اور امریکہ اس کا نگران یا دیکھ بھال کرنے والا ملک بن گیا۔ جیسا کہ اٹ واز گیون انڈر دا کیئر آف US، جیسا کہ یہ جاپان جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا۔ اٹ واز ریکوائرڈ بائی دا یونائٹڈ نیشنز ٹو نیور بلڈ اپ اینی آرمی اگین۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اقوام متحدہ کسی نیور بلڈ اپ اینی آرمی اگین، اس بات کا جاپان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا، جاپان سے اقوام متحدہ کی جانب سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی فوج نہیں بنائے گا۔ جاپان میڈ ریمارکیبل پروگریس آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، ریمارکیبل غیر معمولی، یادگار۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر معمولی اور یادگار ترقی کی۔ In the beginning, the country had to depend upon aid from foreign countries. In the beginning، شروع میں، the country ملک مہینے کے آغاز میں، مہینے کے شروع میں، یہ ملک یا جاپان جو ہے، یہ ملک یا جاپان دوسرے ممالک کی اکٹھی کی ہوئی خوراک یا ویسٹ شدہ چیزوں سے حاصل کرتا ہے۔ At one time, the American government was contributing more than $1 million a day. اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب امریکی حکومت امریکی حکومت $1 ملین سے زیادہ کا روزانہ کی بنیاد پر اس کی ترقی و فلاح و بہبود میں حصہ ملا رہی تھی۔ However, the people of Japan accepted the change. تاہم جاپان کے لوگوں نے تبدیلی کو قبول کر لیا ہے۔ And focused، اور توجہ دینا، all their attention توجہ on the change اور تبدیلی پر، and focused all their attention on industrial growth، اور اپنی تمام تر توجہ مبذول کر لی انڈسٹریل گروتھ، صنعتی نشوونما کے لیے، صنعتی پیداوار کے لیے۔ As a result, their country soon became one of the greatest industrial nations in the world، جس کے نتیجے میں ان کا ملک یعنی جاپان جلد ہی ایک بڑی صنعتی قوم بن گیا دنیا میں، اور دنیا میں اس طرح جاپان جنگ کے دوران دوسری بڑی صنعتی قوم بن گیا۔ Today, Japan is a leader in world trade. آج جاپان دنیا کی تجارت میں اہم ہے۔
The capital of Japan is Tokyo and its population is around 127 million. جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو ہے اور اس کی آبادی 127 ملین کے آس پاس یا قریب واقع ہے. ٹوکیو از دا کیپٹل سٹی آف جاپان. ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت ہے. دا سٹی واز ری بلڈ آفٹر ہیوی ڈسٹرکشن کازڈ بائی این ارتھکویک. ری بلڈ دوبارہ تعمیر کرنا ہیوی بھاری ڈسٹرکشن تباہی کازڈ بائی دا ارتھکویک جسے کہ زلزلہ کہا جاتا ہے. In 1923 AD, development speeded up when Tokyo became the first host for the Olympic Games 1964. یہ شہر دوبارہ تعمیر کیا گیا 1923 میں ایک زلزلے کے آنے کے بعد. 1923 میں ایک زلزلے کے آنے کے بعد یہ شہر دوبارہ تعمیر کیا گیا. ڈیولپمنٹ spread up when Tokyo became the host for the Olympic Games in 1964. جاپان میں ترقی نے اس وقت تیزی دکھائی. جاپان میں ترقی نے اس وقت زور پکڑا جب اسے 1964 میں ہونے والے اولمپک گیمز کا اولمپک کی کھیلوں کا میزبان بنا دیا گیا. And since then the city has become one of the finest displays of modern technology in the world. اور پھر تب سے ہی اس شہر نے یہ شہر جدید طریقہ کاروں، جدید ٹیکنالوجیز، جدید تکنیکوں کی وجہ سے، جدید ٹیکنالوجی کا دنیا میں استعمال کی وجہ سے آج کی دنیا کا بہترین نظارے رکھنے والا ملک بن گیا یا بہترین ظاہری ترقی. جاپان made remarkable غیر معمولی پروگرس ترقی remarkable شاندار غیر معمولی یادگار آفٹر the second world war. جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد غیر معمولی یا یادگار یا شاندار ترقی کی. In the beginning شروع میں the country had to depend upon aid from foreign countries especially the US. شروع میں جاپان کو بیرونی ممالک کی امداد پر انحصار کرنا پڑتا تھا اسپیشلی دا US خاص طور پر امریکہ کی. ایٹ ون ٹائم ایک وقت ایسا بھی تھا جب دا امریکن گورنمنٹ واز کنٹریبیوٹنگ مور دین $1 million a day. جب امریکی حکومت روزانہ کی بنیادوں پر $1 ملین سے زیادہ
کا حصہ جاپان کی قومی ترقی و فلاح و بہبود میں لگاتی تھی یا جاپان کی ترقی و قومی فلاح و بہبود میں دیتی تھی. However, the people of Japan accepted the change. تاہم جاپان کے لوگوں نے تبدیلی قبول کر لی. And focused all their attention on industrial growth. اور اپنی تمام تر توجہ کا محور و مرکز صنعتی ترقی کو بنا لیا. As a result, their country soon became one of the greatest industrial nations in the world. جس کے نتیجے میں ان کا کنٹری ملک became ہو گئی one of the greatest industrial nations عظیم ترین صنعتی قوموں میں سے ایک. ان کی قوم بھی عظیم ترین صنعتی ترقیاتی کاموں میں سے ایک. Today Japan is a leader in world trade. آج جاپان دنیا کی تجارت کا رہنما ہے, دنیاوی تجارت کا بادشاہ ہے. The capital of Japan is Tokyo. جاپان کی آبادی ٹوکیو ہے. And its population is around 127 million. جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو ہے اور اس کی آبادی تقریباً 127 ملین ہے. The official language is Japanese. اس کی دفتری زبان جاپانی ہے.